لاہور میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ہی پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں. شہری مہنگے داموں پھل اور سبزیاں خریدنے پر مجبور ہیں. تفصیل بتائیں گی ہیرا بطول. جی، لاہور میں مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے. ہر چیز کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جیسے ہم پھل اور سبزیوں کی قیمتوں کی بات کریں تو جو خصوصاً پھل ہیں وہ ایک عام شہری کے پہنچ سے باہر ہو چکے ہیں. جیسے خربوزہ 130 کی بجائے 200 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے. سیب 380 کی بجائے 500، آڑو 220 کی بجائے 300، اور اس طرح جو دیگر پھل ہیں وہ ایک عام شہری کے پہنچ سے باہر ہو چکے ہیں. اگر ہم اب سبزیوں کی قیمتوں کی بات کریں تو شملہ مرچ 60 کی بجائے 150، پیاز 55 کی بجائے 80، ٹماٹر 50 کی بجائے 80 روپے، اور اس طرح گھیا کدو 60 کی بجائے 100 روپے، اور اس طرح جو دیگر سبزیاں ہیں وہ سرکاری ریٹ کے برعکس فروخت کی جا رہی ہے. اسی حوالے سے جو دکاندار ہیں ان کا کہنا ہے کہ آئے روز پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں مجبوراً سبزیاں اور پھل مہنگے داموں میں فروخت کرنے پڑتے ہیں. اور جو خریدار ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ خودارہ مہنگائی کو کنٹرول کرے تاکہ ہمیں ریلیف مل سکے. جی، اسلام آباد میں غیر قانونی آبادیوں کے خلاف آپریشن جاری ہے. متاثرین کا کہنا ہے کہ انہیں متبادل حل نہیں دیا گیا. سی ڈی اے کے مطابق آپریشن سے پہلے سب کو اعتماد میں لیا گیا تھا. بری امام میں غیر قانونی رہائشوں کے خلاف سی ڈی اے کا آپریشن جاری ہے. متاثرین کہتے ہیں کہ ایوارڈ کے مطابق ان کے لیے ماڈل ولیج بننا تھے اور معاوضہ دیا جانا تھا جو کہ نہیں دیا گیا. یہ جو کمپنسیشن ہے نا، کمپنسیشن میں ریہیبلیٹیشن بھی بینیفٹ ہے کہ لوگوں کو آپ نے آباد کرنے. کمپنسیشن کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے پیسے دے دیے اور آپ نے زمین لی. ریاست کا آئین جو ہے نا وہ شیلٹر کی آرڈر کرتا ہے. سی ڈی اے کا آرڈیننس وہ آپ آئین سے اوپر نہیں لے جا سکتے. آئین پاکستان کہتا ہے کہ آپ کو کسی کو بھی اگر انلیگل بھی ہے کوئی بندہ تو اس کو بھی ہٹانے کے لیے قانونی طریقہ کار ہے. کم سے کم ان کو کچھ نہ کچھ گھر کے لیے مطلب اتنا ہمیں بتانا چاہیے تھا کہ سامان اٹھائیں یا کوئی جگہ ہمیں دینی چاہیے تھی. وہ پلاٹ دینا جیسے ہم کہہ رہے ہیں جی ہم نے پلاٹ دیا، ہمیں تو کوئی پلاٹ نہیں ملا. ہماری تو چوتھی نسل یہاں پہ چل رہی ہے. میرے باپ دادا یہیں کہ ہمارا یہی گاؤں ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی بھی آسرا نہیں ہے، لیکن یہاں سے بھی ہمیں نکالا جا رہا ہے. زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ. سی ڈی اے حکام کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کو وقتی طور پر رہائش اختیار کرنے کی اجازت دی گئی تھی. تو ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے وہ مجوزہ وقت کی رائج پالیسی کے مطابق ہوتی ہے. اگر 1963 میں پالیسی یہ تھی کہ آپ کو ایگریکلچرل لینڈ کے عوض پنجاب میں 4 کنال لینڈ کے عوض 100 کنال زمین ملے گی، اور اگر آپ کی کوئی بلڈ اپ پراپرٹی ہے تو اس کے عوض آپ کو پیمنٹ ملے گی. تو یہی پالیسی آپ پہ جب کبھی ایکوزیشن کا حساب کیا جائے گا آپ پہ وہی پالیسی اپلائی ہوگی، کوئی نئی پالیسی اپلائی نہیں ہوگی. بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اس ٹائم کے مطابق پوری ان کی پیمنٹس ہو گئی ہوئی ہیں. ان لوگوں کو یہاں پہ رہنے کے لیے جگہ سے پیسہ تک دی گئی تھی کہ ٹیمپریری رہائش اختیار کر سکتے ہیں، جب ضرورت ہوئے گی اتھارٹی کو تو جگہ خالی کر دیں گے. یہ ایفیڈیوٹس انہوں نے خود دیے ہوئے ہیں. سی ڈی ترجمان نے کہا کہ ماسٹر پلان کے مطابق تجاوزات ختم کر کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ شروع کیے جائیں گے. کیمرامین شہزاد رفیق کے ساتھ دعا مرزا، جیو نیوز، اسلام آباد. اسلام آباد کی عدالت نے پیکا ایکٹ کے تحت درج متنازع ٹویٹ کیس میں صحافی فخر الرحمان کی ضمانت منظور کر لی ہے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں متنازع ٹویٹ کیس میں صحافی فخر الرحمان کی درخواست ضمانت پر سماعت جوڈیشل مجسٹریٹ جج عباس شاہ نے کی. سماعت کے دوران وکیل صفائی آہت کھوکر نے موقف اختیار کیا کہ NCCIA کی رپورٹ کے مطابق موبائل فون برآمد کر لیا گیا ہے. ملزم بزرگ شہری اور باقاعدگی سے ادویات استعمال کر رہا ہے. ملزم نے اپنی کوئی رائے نہیں دی بلکہ صرف ایک بیان کو ری ٹویٹ کیا. دوسری جانب پروسیکیوشن نے سوال اٹھایا کہ آیا مذکورہ بیان کی RSPR وزارت دفاع سے تصدیق کی گئی تھی اور موقف اپنایا کہ ایسی ٹویٹس کی وجہ سے اسکردو میں کشیدگی پیدا ہوئی، جبکہ پاکستان اور ایران کے تعلقات کی صورتحال بھی سب کے سامنے ہے. عدالت نے دعویٰ سننے کے بعد فخر الرحمان کی ضمانت 50,000 روپے کے مشلقوں کے عوض منظور کر لی. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے بعد ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں بھی 5% تک اضافہ کر دیا ہے. پریشان حال مسافر کہتے ہیں کہ مہنگائی نے جینا دو بھر کر دیا ہے. حکومت مشکلات کم کرے. لاہور سے ارم آوان کی رپورٹ دیکھیے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات ٹرانسپورٹ کرایوں پر فوری منتقل ہو گئے. بس مالکان نے کراچی کا کرایہ 5,390 سے بڑھا کر 5,500، سکھر کا کرایہ 3,630 سے بڑھا کر 3,700، سوات کا کرایہ 2,890 سے بڑھا کر 3,000 کر دیا. ملتان، مردان، فیصل آباد اور سرگودا سمیت دیگر شہروں کے کرائے بھی بڑھ گئے. مسافروں کا کہنا ہے کہ آئے دن کرایوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. سفر کرنا بھی مشکل ہو کر رہ گیا. یہاں سے ہم پہلے جاتے تھے 1,700 روپے کرایہ ہوتا تھا، اب ہم جا رہے ہیں 2,700 مانگ رہے ہیں. 3,300 بھی ہم نے دیا ہے، 2,500 بھی دیا ہے، 2,200 بھی دیا ہے، 2,000 بھی دیا ہے.
हाँ कोई फिक्स नहीं है। 1800 देते रहे हैं, 2000 देते रहे हैं, 2500, 3000, अब 2500 दिया है। मैं जतोई जा रहा हूँ और किराया हमसे 2500 ले रहे हैं, यानी कि पिछले हफ्ते भी 2500 था, अभी भी 2500 है, यानी कि किराया कम नहीं हुआ। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि डीजल महंगा होने से सफरी अखराजात बढ़ जाते हैं, अखराजात पूरे नहीं होते, जिसकी वजह से किराया बढ़ाना मजबूरी है। पहले जहाँ हमारे अखराजात थे, हम यहाँ से कराची जाते हैं 2.5 लाख रुपए में, 2.25 लाख रुपए में गाड़ी पहुँच जाती थी, अब 3.5 से 4 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है। तो इसके ऊपर पैसेंजर के ऊपर भी बहुत असर पड़ा है और गाड़ी के जो मालकान हैं उनके ऊपर भी बहुत असर पड़ा है। अभी जा रही है 3 गाड़ियाँ वही टाइम के ऊपर, अभी डीजल भरे हुए, गाड़ियाँ नहीं जा रही, मालिक नहीं भेज रहे, अभी कहाँ से खर्चे नहीं पूरे हो रहे। मुसाफिरों का कहना है कि महंगाई की वजह से दीगर घरेलू अखराजात भी पूरे होना मुश्किल है। हुकूमत से मुतालबा है कि किरायों में रिलीफ फराहम करे। कैमरामैन अशरफ ननकानवी के साथ इरम अवान, जियो न्यूज लाहौर।